نماز ادا نہیں کرتے. ایمان کے بعد سب سے پہلا کام تو صلاح، نماز ادا کرنا. کہیں پر رہیں، کسی بھی حالت میں رہیں، نماز ادا کیجیے. آج ہم نماز ادا نہیں کرتے. رشتہ رب سے ٹوٹا ہوا ہے. اہمیت نہیں ہے شریعت کی. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ شریعت کے بارے میں، رب کے بارے میں بہت کچھ نہیں جانتے. میں نے کل کے جلسے میں پوچھا، تلنگانہ میں پروگرام تھا، وہاں ہم نے پوچھا، وہاں کے بڑی تعداد میں نوجوان حضرات تھے ہمارے، قوم کے مکھن، قوم کی ریڑھ کی ہڈی. ہم نے ان سے پوچھا کہ ذرا بتائیے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ عبد المطلب. ہم نے کہا کہ اصل نام بتائیے. عبد المطلب تو ہے، عبد المطلب کا اصل نام بتا دیجیے. کم سے کم 95% کیا 99% ہاتھ اٹھا کر یہ کہا گیا کہ وی ڈونٹ نو، ہمیں نہیں معلوم. کیوں؟ جستجو نہیں ہے اپنی شریعت کے بارے میں جانکاری پراپت کرنے کے لیے. نہیں ہے معلوم، لگن نہیں ہے، شوق نہیں ہے. یہی صوبہ مہاراشٹرا کے احمد نگر میں 6-7 غالباً 7-8 مہینہ پہلے کی بات ہے، ایک گرو جی نے کہا تھا اللہ کے نبی کے شان میں، اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہی تھی جو غلط طریقے پر، غلط طریقے سے، غلط نظریے سے انہوں نے بات کہی تھی. میں نے اس کا ایکسپلین کیا تھا ان کے شاستر کے روشنی میں. لیکن ہم نے بڑے بڑے نوجوان، میں نے ان کو ٹرانسفر کیا، اس کو بھیجا کہ ذرا اس کا جواب دیجئے، ان کو ان کے حساب سے جواب دیجئے. تو نہیں دے سکے. ہر کوئی یہی وہ دے سکتا تھا، ہر کوئی یہ بولتا تھا میرے پاس ٹائم نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں. نبی کی سیرت، نبی کی پاکیزہ زندگی پر کوئی اعتراض کر رہا ہے، ایلیگیشن لگا رہا ہے، اور آپ کہتے ہو کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ بلکہ پورے بھارت میں، پورے ایشیا مہادیپ میں سوال اٹھایا جاتا ہے. ہم میں سے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو نہیں جانتے اس بارے میں، اما عائشہ کے بارے میں. یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کے نبی علیہ باللہ ظالم تھے کیونکہ انہوں نے 9 سال کی معصوم سی بچی کو بیوی بنا کر لے کر آئے. کیا جواب دو گے؟ حدیث میں یہی ہے، بخاری میں یہی ہے، مستند معتبر روایات میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اما عائشہ سے جب نکاح کیا تو اس وقت اما عائشہ کی عمر 6 سال، اور اما عائشہ کی جب رخصتی ہوئی، بیوی بنا کر لے کر گئے تو اس وقت اما عائشہ کی عمر 9 سال. ان سے جب پوچھا گیا کہ گرو جی آپ نے ایسی بات کیوں کہی، انہوں نے کہا کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ہم مسلمانوں کے شاستر کو پڑھ کر بول رہے. کیا جواب دیجئے گا؟ بہت عمدہ اور بڑی تسلی بخش جواب ہمارے علماء نے دیے اس پر. لیکن وہ علماء کی تفسیر کو، حدیث کی وضاحت کو ہی ڈزنٹ بلیو بخاری اینڈ مسلم، قرآن اینڈ حدیث، وہ نہیں مانتے. وضاحت اس کی یہ ہے کہ اما عائشہ اس وقت 9 سال کی عمر میں تھی. 1448 سال پہلے اما عائشہ 9 سال کی عمر میں بالغہ تھی، بڑی تھی، کیونکہ وہاں کے کلچر، وہاں کے آب و ہوا، وہاں کے موسم اور وہاں کے جغرافیائی حساب سے، ویدر کنڈیشن کے حساب سے، اب سے تقریباً 1500 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت میں 9 سال کی عمر میں بچیاں بالغہ ہو جاتی تھی. اسی لیے اعتراض نہیں کیا جا سکتا. یہ جواب ہمارے علماء نے دی ہے. 25% علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ نہیں، اما عائشہ کی عمر جب ان کی رخصتی ہوئی 13 سے 14 سال کی عمر تھی. جیسے آج بھارت کے اندر مسلم پرسنل لا میں یہ پراودھان ہے، یہ ایک گنجائش ہے مسلم شریعت میں، یعنی ہمارے شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اور اتاری ہوئی شریعت میں اگر بچی یا بچے کا نکاح اس کے ماں باپ بچپن میں پڑھ لیں تو وہ نکاح ویلڈ مانا جاتا ہے.
یا اگر لڑکا لڑکی بالغ ہو، 12 سال کی عمر کی لڑکی ہو، 14 سال کی عمر کے بعد کا لڑکا ہو، اگر وہ نکاح پڑھتے ہیں شرائط کے حساب سے تو نکاح ویلڈ ہوتا ہے۔ بھارت کے سمویدھان میں 18 سال کی عمر میں لڑکی کا ہونا اور لڑکے کا 21 سال کی عمر کا ہونا ضروری۔ یہ 3 نظام اور سسٹم ہے ہمارے اس کلچر میں، مسلم شریعہ میں اور بھارت کے سمویدھان میں۔ لیکن انہوں نے اس زمانے کے اندر میں اما عائشہ اس وقت بالغہ تھی۔ ہم سے کسی نے کہا کہ مولانا لاکھ کوشش کیجئے ان کو جواب دیجئے، آپ قرآن کی وضاحت بھی، حدیث کی وضاحت اور تفسیر پیش کیجئے، وہ بلیو نہیں کرتا۔ ہم نے کہا تو کیا کیا جائے؟ بڑا محنت کیجئے، 10 دن 15 دن ڈھونڈیے ان کی کتاب میں۔ تو ہم نے ہندو بھائی کی کتاب، ان کے گرنتھ کو پڑھا، رگ وید، یجروید، ساموید، اتھروید میں نہیں ملا۔ یہاں تک کہ ہم نے پرانوں کو بھی پڑھا، اپنشد کو بھی پڑھا تو نہیں ملا۔ بالآخر ہم مہا بھارت اور رامائن کے اندر پہنچے تو مہا بھارت میں ہمیں ایک شلوک ملتا ہے، ہمیں ایک پیغام ملتا۔ وہاں پر یہ بات کہی گئی، وہاں پر یہ کہا تریشدشو دش ورشا بھار گووندین لگنکام ایکوینشتی ورشا وا سپرا ورشا واپنویات۔ 30 برس کا مرد 10 برس کی لڑکی سے بیواہ کر سکتا اور 21 برس کا لڑکا 7 برس کی لڑکی سے بیواہ کر سکتا۔ 3100 سال پہلے مہا بھارت لکھی گئی۔ مہا بھارت کے اندر جب 7 برس کی لڑکی سے بیواہ کرنا جائز ہے تو 1458 سال 48-49 سال پہلے اگر محمد رسول اللہ نے اس فعل کو انجام دیا تو پھر مہا بھارت کے حساب سے غلط نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ ان کو انٹرویو میں بولیے، ان کو انٹرویو میں یہ صرف نوٹ لکھ کر دے دیجئے کہ اس منتر کا، اس اشلوک کا کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ ذرا بتائیے۔ اگر آپ کو نبی کی جیونی پر اعتراض ہے کہ 9 سال کی عمر میں آپ نے اما عائشہ کو بیوی بنایا ہے تو اس مہا بھارت کے اس منتر پر، اس اشلوک پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ میرے بھائیوں، جب آدمی پڑھا لکھا ہوگا تو آدمی کو دھرم کے تعلق سے ان کو جانکاری حاصل ہوگی۔ اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ انسان تعلیم سے مہان ہوتا، انسان تعلیم سے گرو بنتا، انسان تعلیم سے بڑا ہوتا۔ پیسوں سے کوئی مہان نہیں ہوتا اور دولت سے کوئی مہان نہیں ہوتا، پاور سے کوئی مہان نہیں ہوتا، کوئی بلڈوزر چلانے سے مہان نہیں ہوتا اور کوئی درم خاں بننے سے مہان نہیں ہوتا۔ اگر پاور سے کوئی مہان ہوتا تو فرعون سے بڑا مہان کوئی نہیں ہوتا، دولت سے کوئی مہان ہوتا تو قارون سے زیادہ دولت کسی کے پاس نہیں تھی، اس سے زیادہ بڑا مہان کوئی نہیں ہوتا۔ اور اگر اس زمین کے اوپر طاقت، بازوؤں کی طاقت سے اگر کوئی مہان ہوتا تو پھر اس زمین پر راون سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوتا، درگم راکشس سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہوتا۔ اگر اس زمین کے اوپر اگر دنیاوی تول تفنگ کی وجہ سے اگر کوئی اپنے آپ کو مہان کہلوا سکتا تھا تو اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ان تمام چیزوں سے کوئی مہان نہیں ہوتا۔ مہان آدمی نالج سے ہوتا، جانکاری سے ہوتا۔ آدمی کی جانکاری جتنی ہوگی وہ اتنا مہان ہوگا اور وہ اتنا بڑا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دیش کے اندر، یہ دیش آزاد ہوا 15 اگست 1947 کو، لیکن اس دیش میں قانون کب لاگو کیا گیا؟ 3 سال کے بعد لاگو ہوا۔ 1950 کو دیش کا سمویدھان لاگو ہوا۔ یہ 3 سال کیوں گزر گئے؟ بھارت میں کوئی سمویدھان نہیں تھا، انگریز کی حکومت اور انگریز کا قانون تھا جو 1931 اور 35 کے اندر بنایا گیا تھا۔ لیکن جب دیش آزاد ہوا تو دیش کو ایک مہان انسان کی ضرورت تھی۔ میں اگزامپل سیٹ کرتا ہوں تاکہ اس دیش کے ہندو مسلمانوں کے ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ اس دیش کے اندر میں کوئی بھی مہان ہوتا ہے تو گیان سے ہوتا ہے، تعلیم سے ہوتا ہے، نالج سے ہوتا ہے، جس کا چرچا رب نے قرآن میں کیا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ پڑھا لکھا طبقہ اس کا مقام بڑا ہوتا ہے، اور پھر رب جس کو علم دیتا ہے، ایمان سے مقام و مرتبہ تو بڑھتا ہی ہے، لیکن جس کو اسپیشل تعلیم دی جائے اس کا مقام اور مرتبہ اور بڑا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے بارے میں جس کو گیان ہو تو اللہ کی معرفت اسے حاصل ہوتی ہے، شریعت کا گیان اس کو پراپت ہوتا ہے تو وہ رب کا محبوب بھی بنتا۔ جب اس دیش کو ایک مہان انسان کی ضرورت تھی
تو ہمارے ڈاکٹر صاحب پنڈت جواہر لال نہرو چلے گئے آکسفورڈ لندن، وہاں پر جا کر وہ پوچھتے ہیں ان سے لندن میں جا کر آکسفورڈ یونیورسٹی میں آئی نیڈ اے گریٹ پرسن، آئی نیڈ اے مہان ویکتی، ہمیں ایک مہان انسان کی ضرورت۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کیوں آئے، بھارت کے اندر میں ہے ایک بڑا مہان ویکتی کا نام بتائیے، اس کا نام کیا؟ کہا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ کہا کہ نہیں چلے گا، کیوں؟ ہمارے دیش کے اندر میں چھوا چھوت کی بیماری ہے، یعنی کوئی ذات برادری میں بہت بلیو کرتے ہیں، مسلمانوں میں بھی ہندوؤں میں بھی، مسلمانوں میں بھی کوئی شیخ ہے، کوئی سید ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی قریشی ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی جولا ہے، اس کے اعتبار سے بھی ان مراتب، ان فرد مراتب کے اعتبار سے ان کا مقام ہم لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ صرف تعارف کے لیے، عزت و آبرو کو ناپنے کے لیے نہیں۔ اور ہندو دھرم کے اندر بھی یہی ہے، شودرو برہمن تامتی برہمنشچیتی شودرتام، کوئی شودر ہے، کوئی چھیتری ہے، کوئی ویشیہ ہے۔ اور پھر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تو شودر برادری سے آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کبھی یہ تو بڑا دنگا ہو جائے گا ہمارے بھارت کے اندر میں، نہیں ہو سکتا، وہ نہیں چل سکتا، وہ دیش کی تقدیر کیسے لکھ سکتا؟ تو اس انگریز نے کہا کہ بیرسٹر صاحب، بیرسٹر سے پنڈت جواہر لال نہرو صاحب بڑے پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس بہت ڈگری نہیں، زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 ڈگری ہوگی، آپ کے بھارت کے اندر اس وقت ان سے بڑا ڈگری والا، ان سے بڑا پڑھا لکھا ویکتی نہیں ہے، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 6 7 8 9 10 11 12 ڈگری اگر کسی کے پاس ہے تو اس کا نام بھیم راؤ امبیڈکر۔ جاؤ، تمہاری دیش کی ترقی، تمہاری دیش کی تقدیر کو وہی لکھ سکتا۔ آئے 7 لوگوں کی سمویدھان سمیتی بنائی گئی، اس کے بعد پھر اس دیش کو 2 سال 11 ماہ 18 دن کے اندر ایک خوبصورت بھارت کا سمویدھان لکھا گیا، اور بھارت کا سمویدھان 26 نومبر 1949 کو سمویدھان سمیتی دوارا اس کو قبول کیا گیا۔ 7 لوگوں کی ٹیم بنی تھی، ان میں چیف منسٹر آف آسام کے چیف منسٹر سعد اللہ، غالباً سعد اللہ انصاری ان کا نام ہوگا، وہ بھی تھے اس سمویدھان سمیتی کے اندر۔ اس کے بعد 26 جنوری 1950 کو بھارت کا سمویدھان لاگو کیا گیا، جس دن ہم لوگ یوم جمہوریہ ریپبلک ڈے کے طور پر مناتے، اسی دن بھارت کا سمویدھان لاگو کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے مہان بنا کون؟ بھیم راؤ امبیڈکر۔ کیسے؟ تعلیم سے، نالج سے، گیان سے۔ وہ الگ بات ہے، دنیاوی نالج ہے، دنیاوی علوم و فنون ہے۔ جب دنیاوی نالج حاصل کرنے کے بعد ان کا اتنا بڑا مقام ہے، تو جب جو خدا کا نالج حاصل کرے گا، رب کی شریعت کا نالج حاصل کرے گا، تو اس کا مقام اور اندازہ، مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ ہم زمین پر اس کا رزلٹ نہیں دے سکتے اس کو۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، ترمذی کے اندر حضرت علی روایت کرتے ہیں، اگرچہ سندن یہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضیلت کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی بچہ حافظ قرآن بنتا ہے اس زمین کے اوپر، تو کل قیامت میں اپنے خاندان کے 10 افراد کو جن پر جہنم واجب ہے، ان کو گھسیٹ، ان کو پکڑ کر جہنم سے نکال کر ان کو جنت الفردوس میں اگر کوئی داخلہ کرائے گا، اور یہ مقام و یہ مرتبہ کسی کے پاس ہوگا تو یہ صرف ایک حافظ قرآن کے پاس ہوگا۔ یہ ہے مقام و مرتبہ۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو تعلیم، اور دنیاوی تعلیم سے کہیں زیادہ ضروری دینی تعلیم ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ دینی تعلیم، اگر دینی تعلیم ہم اپنے بچوں کو نہیں دیں گے تو آج جو ارتداد کا ماحول ہے، بچے ہمارے مرتد ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کو نماز کے بارے میں جانکاری نہیں ہے، ہمارے بچوں کو قرآن کی تلاوت وہ نہیں جانتے، گانا ایک سے ایک یاد ہے لیکن تلاوت نہیں۔ اقرأ وارتقی من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بھی حسنۃ، من قرأ حرفا، ایک حرف اگر کوئی قرآن کا پڑھتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ 10 نیکی۔ دنیا میں ہے کوئی ایسی کتاب جس کے ایک حرف پڑھنے پر نیکی ہو؟ ہم نے پڑھا دنیا کی کتابوں کو، آپ میں بھی بہت سے ودوان ہوں گے،
لیکن صرف قرآن ہے. اور یہ قرآن کی تعلیم کی شروعات کہاں سے ہوتی؟ مکتب سے. جیسے کہ آپ کے اس محلے اور معاشرے کے اندر میں کوشش کی جا رہی ہے، ایک مکتب کے اندر تعلیم کا بندوبست کیا جا رہا ہے. اپنے بچوں کو بھیج کر اپنے اللہ کے بارے میں ضرور ان بچوں کو بتائیے. آپ چلے جائیں گے اس دنیا سے، لیکن آپ کی اولاد اگر نیک ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس اولاد سے اور دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور انہوں نے اگر اس سلسلے کو آگے بڑھایا تو تب تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اسی لیے آج اس زمانے میں تو یہ کہتا ہوں کہ مکتب کے ساتھ ساتھ جو ضروری نالج ہے دین و دنیا کے تعلق سے وہ بھی اپنے بچوں کو دیجیے. یعنی ایک ہاتھ میں ہمارا بچہ قرآن کریم لے کر سینے میں دبا کر جائے گا مکتب، تو دوسرے طرف ضرورت کی وجہ سے دیش کے قانون، دیش کے سنویدھان، اپنی ہسٹری اور دیش میں رہنے کا ادھیکار کیا ہے، اس کی بھی تعلیم ہمارے بچوں کو ملنی چاہیے. ورنہ اگر ہم صرف ایک طرف بیلنسنگ کام کریں گے تو آج دیکھیے جہاں جہاں پر تعلیمی ادارے ہیں نرغے ایک دم شکنجا کسنے کی کوشش کی جا رہی. صوبہ مہاراشٹر کے ایک بڑا تعلیمی ادارے پر بھی کچھ لوگوں کی شک کی نگاہیں اٹھ رہی. برسوں سے تعلیم قرآن کی دی جاتی ہے ان اداروں میں، ان مدرسوں میں، لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان مدرسوں کے اندر میں صاف کھلے لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آتنکواد پیدا ہوتا ہے، دہشت گرد پیدا ہوتا ہے. میں مدرسے میں پڑھا. I have spent 14 years completely in a madrasa. When I was 11 years spent in Darul Deoband. And like that madrasa، اس طرح کے مدرسوں میں نے گزارے، میں نے پڑھا. جا کر دیکھیے مدرسوں کی حالت کیا ہوتی ہے. مدرسوں میں بچے کتنی مشقت اور کتنی مجاہدے کے بعد قرآن کریم کو اپنے سینے میں بساتے ہیں. تیر تلوار تو دور کی بات ہے، تمہارے شراب پینے کی وجہ سے، تمہارے عیاشی کرنے کی وجہ سے رب کا عذاب اس زمین پر آ چکا ہوتا ہے، گاؤں اور سماج محلے کے اوپر اترنے والا ہوتا ہے. لیکن ہمارے معصوم بچے سردی میں، ٹھنڈ کے موسم میں فجر کی نماز سے پہلے، اذان سے پہلے پوری دنیا سوتی ہے. معصوم بچہ قرآن کریم لے کر مسجد کے کونے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا. تمہاری پیمانی کی وجہ سے اللہ کا عذاب اترنے والا ہوتا. لیکن بچوں کی قرآن کریم کی تلاوت سن کر کہیں نہ کہیں ان کے صدقے میں رب ذوالجلال اس پورے محلے والے کو اس عذاب سے بچاتا ہے. صدقہ صرف قرآن کریم کے پڑھنے کا ہوتا. اسی لیے دنیا اگر باقی رہے گی تو قرآن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ. اور اگر کسی کو شک ہوتا ہے کہ اس قرآن میں غلط ہے، اس قرآن میں یہ آیت غلط ہے، آؤ یہ عبداللہ سالم نے تو بہت 6 سال سے چیخ چیخ کر کہنا شروع کیا ہے. اگر کسی کو بھی قرآن کی کسی آیت پر ڈاؤٹ ہے یا قرآن کے کسی زیر و زبر کے اوپر اگر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ مولانا مجھے قرآن کا یہ آرڈر سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ کے قرآن میں ظلم زیادتی ہے، یہی دیکھیں نا آپ کے قرآن کریم کے اندر زنا کرنے والوں کو سنگساری کا، یا چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹنے کا، یا کہیں کہیں پر لکھا ہے کہ بھارت کے اندر قرآن کہتا ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، ہندو بھائیوں کا مال لوٹو اور کھاؤ. آپ کے قرآن کی آیت ہے. یہ ساری سازشیں ہیں. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ کا یہ ترجمہ نہیں ہے. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ کا ترجمہ ہے کہ جو مال تم نے میدان کارزار میں اپنے فریق مخالف کو ہرا کر جیتے ہیں. پہلے زمانے میں بادشاہوں کے بیچ میں لڑائی ہوتی. آج تو الیکشن کا زمانہ، پہلے الیکشن کا زمانہ نہیں ہوتا تھا. اگر کسی علاقے کو فتح کرنا ہو تو آپ کی طاقت اور سامنے والے کی طاقت دونوں ایک میدان میں جاتے لڑائی کرتے، اور اس کے بعد جو جیت جاتا وہ ہارنے والے کے تمام پراپرٹی کا مالک ہوتا. مما غنمتم سے مطلب وہی پراپرٹی ہے جو تم نے جیت حاصل کی ہے میدان کارزار میں اور میدان لڑائی میں، تو وہاں تم ان مالوں کو کھا سکتے ہو. یہ لفظ ہندو کہاں سے جوڑا؟ یہ نفرتی گینگ کا کام ہے جو ہندو مسلمانوں کے بیچ میں نفرت کی دیوار کھڑی کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لیتے کہ دیکھو قرآن میں تو یہ لکھا. یہ پیغام اتھروید میں بھی، رگوید میں بھی کہا
रुद्रवो गिरीवाशरहित पिशाच अव ब्रह्मा दुविजो जहि तुवम तूर्य तरुष्यतः तुवम तूर्य तरुष्यतः। राक्षस को मारो, उसकी गर्दन काटो, यानी राक्षस है, यानी जो राक्षस है, जो दुश्मन है। और इस देश में कोई दुश्मन नहीं, इस देश के खिलाफ जो होगा वही दुश्मन होगा। यानी जैसे अंधकासुर राक्षस था, जैसे दुर्गम राक्षस था, जैसे रावण राक्षस था, जैसे अबू जहल राक्षस था, जैसे फिरौन को ईमानदारी के साथ आपस में बांट कर खा लो। वेदों में भी नहीं कुरान के पीछे पड़े, मकतब के पीछे पड़े, मस्जिद के पीछे पड़े कि नहीं।